ثبوت ہیں اس وقت موجود، فیصلہ ہو پائے گا یا یہ معاملہ بھی بس 4 دن ڈسکس ہوگا نکل جائے گا؟ دیکھیے اب کوئی اسکروٹنی کمیٹی جو 6 سال سے لٹکا رہی ہے اس معاملے کو، ظاہر ہے اب کسی کنکلوژن پہ پہنچی ہے تو 20 کو شاید 20 کو ان کا فیصلہ ہے جی. اور اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم جس کو کہتے ہیں ختم ہو گئی، غرق ہو گئی، وہ پی ڈی ایم کا اتنا اثر تو ہوا جیسے آج مریم نواز نے کہا ہے کہ ایک فیصلہ سامنے آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سب سے بڑا الزام ہے اس ایشو پہ کہ آپ کو کس نے پیسے دیے کس نے نہیں دیے، وہ ہم نے نہیں لگایا. سب سے پہلے یہ ان کے اپنے فاؤنڈر ممبر نے لگایا، اکبر ایس بابر صاحب، جن کی گاڑیوں میں عمران خان صاحب اپنی انیشیل کیمپین کرتے رہے، جو ان کے بالکل شروع کے دنوں میں وہ جو تھے شاید واحد چند ساتھیوں میں سے ایک تھے. یہ ساری باتیں تو ریکارڈ اور ہسٹری کا حصہ ہیں. وہ کہتے ہیں اور انہوں نے ثبوت دیے ہیں، اور اتنے سال یہ معاملہ لٹکایا گیا اور ان لوگوں کے نام بھی بتاتے ہیں. شاید ایک بیری شنیپس ہیں، ایک انڈین نژاد بھارتی نژاد اندر جی ہیں. اب بات یہ ہے سب سے پہلے یہ کہ یہودی کہنا پی ٹی آئی کو اچھا نہیں لگتا. میں تو اس ایشو پہ آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے کہا ہے وہ جو ہمارے لابیسٹ تھے ان کو کہ وہ یہودی تھے. بہرحال میں نے ان کی کبھی وہ ریلیجن نہیں پوچھا، لیکن ہم انہیں پاکستان حکومت کے پیسے نہیں دیتے تھے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی خود ان کو، ہر پارٹی اپنا لابیسٹ خود ہائر کرتی، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور جس وقت وہ ہمارے لابیسٹ تھے ہم حکومت میں نہیں تھے، اس وقت محترمہ جو ہیں وہ ایگزائل میں تھی، نمبر 1. نمبر 2 وہ ان کے فیملی فرینڈ بھی تھے، اور این ممکن ہے کہ وہ ان سے آپ جانتی ہیں بلکہ میل بھی لکھی ان کی شہادت سے اور پہلے، مشرف صاحب نے ان سے کافی چیزیں شیئر کی. ان کی شہادت کے اوپر ان کی ایک بہت بڑی گواہی تھی جو اس ملک میں سنی، کورٹ سے بھی سنی، سب نے سنی. تیسری بات یہ ہے کہ یہودی سسرال ہونا زیادہ برا ہے یا یہودی لابیسٹ ہونا زیادہ برا ہے؟ یہودی نہیں، تیسری اور پھر اس سے آگے اگر یہودیوں پہ آنا ہے تو پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس ملک کے 2 معتبر ترین لوگ، 2 اس معاملے میں، ایک حکیم سعید صاحب 20 سال پہلے ایک کتاب لکھ کے گئے، 21-22 سال ہو گئے، جس میں انہوں نے کلیئرلی آج جو ہو رہا ہے اس کا نقشہ کھینچا خان صاحب کے نام کے ساتھ. نمبر 2 ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ جو کچھ کہہ گئے ہیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، اس کو بھی چلا دیجئے. لہٰذا اگر آپ کھینچ کھانچ کے یہودیوں پہ لیں گے اس میں آپ خود پھنس جائیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ اس قسم کی بات کیوں کرتے ہیں جو ان کی اپنی کمزوری ہے. یہ اگلے کے منہ میں الفاظ دیتے ہیں جو شاید میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے کہنے ہیں، لیکن اگر آپ اس قسم کی بات کریں گے تو پہلے آپ خود دیکھ لیجیے کہ آپ کہاں پھنستے ہیں. امریکہ میں آدھے سے زیادہ لوگ یہودی ہو گئے، آدھے زیادہ انفارچونیٹلی یہی الزام اس طرح کے آج اب اسرائیل ریلی تو پی ڈی ایم کر رہی ہے، وہ بھی تو کر رہی ہے اسرائیل ریلی. اگر یہ میرا سے ایک سوال ہے، چلو آپ نے جس سے پیسے لیے وہ سامنے آ جائے گا. بات یہ ہے کہ اگر یہ الزام پاکستان پیپلز پارٹی پر یا نون لیگ پر یا کسی اپوزیشن جماعت پہ لگتا کہ آپ کے پاس بھارت سے لنکس پر انہوں نے کتنا شور مچایا میاں صاحب کا، یاد ہے آپ کو؟ وہاں سے پکڑے گئے، وہ لوگ پکڑے گئے، شوگر ملز میں تھے. اگر آج یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے بھارتی نژاد لوگوں سے پیسے لیے تو پھر یہ سارا کشمیر کا معاملہ، ٹھیک ہے، یہ سارا رونا دھونا، مودی کی واپسی کی دعائیں، یہ کہاں جا یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کی طرف سے بھی. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں سے یہودیت اگر ہم نے یہ کیا ہوتا یا ہمارے اکاؤنٹس میں کوئی بھی اس قسم کے پیسے آئے ہوتے، البتہ فورن جو ہے نا فورن ریزڈ منی، کیا وجہ ہے کہ 6 سال تک یہ لٹکا رہا معاملہ؟ میں ایک دو مختلف چیزیں، ایک تو فورن فنڈنگ کا کیس ہے، ایک براڈ شیٹ کا کیس ہے. فورن فنڈنگ کے کیس کے اوپر دیکھیں دونوں نے، پروشہ صاحبہ نے بھی اور مفتاح صاحب نے بہت ساری باتیں کی. صرف ایک بات پاکستان کی عوام کو آپ کے پروگرام کے توسل سے نہیں بتائی کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانی سے یا بیرون ملک جو فنڈنگ لی اس کے ذرائع کیا ہیں. آج تک اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے کوئی ایک ڈاکیومنٹ جمع نہیں کرائے، ایک دستاویزات جمع نہیں کرائے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. حالانکہ جتنے ہم پابند ہیں پاکستان کے الیکشن قانون کے اتنے یہی پابند ہیں. یہ پارٹی فنڈنگ کیس صرف ہمارا کیس نہیں ہے، یہ پاکستان کی ساری پارٹیوں کا کیس ہے، اور ان کو بھی پاکستان کی عوام کو جواب دینا پڑے گا. ان کی سیاست انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ان سے نیب جواب مانگے تو اس پہ پتھراؤ کرتے ہیں، پناما کیس میں جواب مانگے تو مجھے کیوں نکالا کی مہم چلاتے ہیں، الیکشن کمیشن جواب مانگے تو یہ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. یہ ان کا طرز سیاست ہے، افسوسناک ہے. دوسری بات پلوشا نے یہاں کی،
यहूदी इशू की। देखें, बात यह है कि पर्सनल अटैक्स के अंदर मैं बिलीव नहीं करती हूँ, इनके रवैये की मजम्मत करती हूँ आपके प्रोग्राम के अंदर। देखें, बात यह है कि किसी एक दीन को, रिलीजन को हम निशाना नहीं बना रहे। हम कहते हैं कि आपने सियासत इस तरीके से की, आपने सियासत इस तरीके से की कि वजीर आजम को 12 आप किस नाम से पुकारते हैं, मौलाना की सरबराही में हम जानते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि, और एक और चीज स्ट्रेट कर दें रिकॉर्ड के लिए, कि इन्होंने कहा, आपने जिक्र किया ना, उसके बाद काबिल मुजम्मत है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि मार्क सीगल को अपने प्राइवेट अकाउंट से पैसे दिए, इनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ये पता करा लें अपनी पार्टी से। 4 साल जब ये दौरे हुकूमत में थे, मार्क सीगल पाकिस्तान गवर्नमेंट के लॉबीइस्ट थे और पाकिस्तान के टैक्स पेयर से $60 लाख हमने उनको दिए, और वो पैसे दिए गए इनके अपने केस लड़ने के लिए, अपने लॉबी होने के लिए। ब्रॉडशीट पे आ जाइए। देखिए, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस पे जरूर ये बता दें कि आपका जो मुकदमा है वो आपके अपने फाउंडिंग मेंबर ने किया हुआ है, किसी और ने, पीपल्स पार्टी और नून ने नहीं किया हुआ। देखिए, हम 12 जवाब दे रहे हैं, वजाहत भी पेश कर रहे हैं, कानून की जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी पूरा कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। जहां तक अकबर एस बाबर की बात है, हम जानते हैं कि उनके पीछे कौन है, और केस फाइल करने से पहले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजाहत दे चुके हैं, हम उनको पार्टी की बेसिक रुकनीत से निकाल चुके थे। उनके क्या इसके पीछे अजाइम है वो भी एक लंबी, लेकिन उनके इल्जामात को गलत साबित हमने आईनी इदारे को जवाब देना है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे, ये कर रहे, ये नहीं बता रहे कि इन्होंने जो पैसे अपनी इलेक्शन मुहिम में लगाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसके जराए क्या थे, मुस्लिम लीग नवाज ने भी नहीं बताया। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात सिर्फ ब्रॉडशीट के ऊपर आ जाइए। ब्रॉडशीट के ऊपर भी आसमा आप मेन मुद्दे पे नहीं आ रही हैं अनफॉर्चुनेटली। मेन मुद्दा ये है कि अगर आप उस तहरीरनामे को पढ़ लें लंदन हाई कोर्ट का, उसमें लिखा है कि साबिक वजीर आजम की 800, नवाज शरीफ साहब की 800 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टीज मजमुआ ये बताते हैं जज के थे, और 100 मिलियन की मैं तस्दीक कर सकता हूं, $100 मिलियन की कॉम्पेंसेशन इतनी मिलनी चाहिए के जो बिल्कुल, अब वो जो अब फैसला है उसके अंदर ये लिखा है बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात सही है, अब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे ये चीजें सामने आ जाएंगी।